السلام علیکم، میرا نام شازیہ دلشاد ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ جس کانسٹیبلز کی کافی ساری سیٹس آئی ہوئی ہیں، ایسی حضرات جو کہ مطلب بینڈ وغیرہ میں بینڈ وغیرہ کا کام جانتے ہوں، انہیں اس پر سکلز ہو، ان پر گرپ ہو، تو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ کانسٹیبل بینڈ سٹاف کے لیے اپلائی کرنے کے لیے عمر کیا ہوگی، تعلیم کیا ہوگی، ان کا تجربہ کیا، اور ان اضلاع یا پولیس یونٹ کے نام بتاؤں گی جن اضلاع میں امیدوار درخواست دینے کے اہل ہوں گے۔ تو آئیے میں آپ کو ڈیسک ٹاپ کی اسکرین پر لے جاتی ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم اس پر کلک کریں گے کہ ہمیں یہ ملے گا کہاں سے ایڈورٹائزمنٹ۔ تو سب سے پہلے ہم پنجاب پولیس کے کیا کرتے ہیں جی، ویب سائٹ پر آ جاتے ہیں۔ وہاں پر آنے کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہاں پر اس کا ایڈ بتاؤں گی۔ یہ پنجاب پولیس کی ویب سائٹ پر آگے اب دیکھیں، اشتہار برائے بھرتی کانسٹیبلان بینڈ سٹاف، یعنی کہ بینڈ سٹاف ہے جتنی بھی پنجاب، لیکن ہیں یہ پنجاب کی۔ تو یہ دیکھیں، اشتہار برائے بھرتی کانسٹیبلان بینڈ سٹاف آگے ہے جی۔ اس کا آپ دیکھیں ایڈورٹائزمنٹ، دیکھیں ایڈورٹائزمنٹ میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں پنجاب کے اضلاع لاہور، شیخ پورہ جیسے کہ گوجرانوالا ہو گیا، فیصل آباد، ملتان، سہیوال، سرگودا، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور پولیس ٹریننگ کالج اور لاہور پولیس ٹریننگ سکولز، سرگودا، راولپنڈی، روات، پنجاب کانسٹیبلز فاروق آبادی اور ٹیلی کمیونیکیشن اور پنجاب لاہور میں تعیناتی کے لیے بینڈ سٹاف کانسٹیبلان اسکیل نمبر 7۔ یہاں پر آپ لوگوں کو بتا دی ہوئی کیا ہے کہ یہاں پر کیا ہے، اسکیل 7، اس کے تمام الاؤنسز جتنی بھی گورنمنٹ سے اس کے الاؤنس ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کے الاؤنس بھی موجود ہوں گے۔ اسکیل 7 کی یہ سیٹس ہوں گی، اس کے لیے کیا ہے جی، خالی اسامی پر بھرتی کے لیے مطلب امیدوار جو ہیں وہ اس پر کیا کر سکتے ہیں، اپلائی کر سکتے ہیں۔ ان کی عمر کیا ہوگی، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جی اس کی عمر کی ان کی جو حد ہے وہ کتنی ہے، وہ ہے 18 تا 30 سال، یعنی کہ ایسے افراد جن کی 18 سال سے 30 سال کے درمیان ایج ہے یا 18 سال بھی ہے تو وہ کیا ہے، اپلائی کر سکتے ہیں اس سیٹ پر۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو تعلیم ہے، تعلیم بھی کوئی زیادہ نہیں انہوں نے مانگی، تعلیم جسٹ انہوں نے منظور سے بورڈ شدہ میٹرک پاس ہو، جسٹ میٹرک پاس لوگ اپلائی اس پر کر سکتے ہیں۔ سب سے میٹرک پاس لوگوں کے لیے اور سب سے زیادہ اہم جو بینڈ میں مطلب ان چیزوں میں قابلیت رکھتے ہیں تو وہ ان سیٹس پر کیا کر سکتے ہیں جی، اپلائی کر سکتے ہیں۔ ان کا تجربہ کیا ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں متعلقہ فیلڈ میں تجربہ، جیسے کہ مختلف بینڈ آلات کی دیکھ بھال کا علم ہو۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ ان کے تجربے کی بات کر رہے ہیں، تجربے میں وہ کہتے ہیں کہ مختلف بینڈ آلات، جتنے بھی بینڈ بجانے والے آلات ہوتے ہیں ان کی دیکھ بھال کرنے آنا چاہیے۔ بینڈ کے مخصوص آلات کو بجانے کی معلومات کے ساتھ تکنیکی قابلیت، مہارت۔ وہ کہتے ہیں کم از کم 5 میوزیکل آلات، ایسے 5 میوزیکل آلات کو انہیں کیا، ان کی تکنیکی، اگر کوئی تکنیکی خرابی ہوگی تو اس کو بنانے کا بھی ان کو طریقہ آنا چاہیے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خواہش مند امیدوار فارم پنجاب پولیس کی ویب سائٹ۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا کہ پنجاب پولیس کی، جیسے میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ میں بتایا کہ پنجاب پولیس کی جو ویب سائٹ ہے اس سے مطلب www.punjabjobpolice.gov.pk سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اہل امیدوار درخواست فارم ماں تصدیق شدہ فوٹو کاپی، اسناد، ضروری کاغذات، مطلب جتنی بھی ہیں آپ ان کی فوٹو کاپی اور اپنی اسناد کی بھی کریں گی، مطلب فوٹو کاپی لیں گے، اور مبلغ 300 روپے فارم فیس۔ اب فارم فیس یہاں پر کتنی ہے، صرف 300 روپے ہے۔ وہ کہتے ہیں درجہ ذیل دفاتر میں اب جتنے یہ نیچے دفاتر دیے گئے ہیں ادھر آپ لوگ نے ادھر جمع کروانی ہے۔ دیکھیں درجہ ذیل دفاتر میں مورخہ 6/3/2025 سے لے کر 20/3/2025 تک جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ اب ایسے کون سے اضلاع ہیں، ایسے کون سے پولیس یونٹ ہیں جہاں پر وہ مطلب جمع کروا سکتے ہیں، اپنے فارم جمع کروا سکتے ہیں اپنی فیس کے ساتھ۔ یہاں پر پہلی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ضلع لاہور پولیس میں، وہ کہتے ہیں ضلع پولیس یونٹ کا نام، وہ کہتے ہیں ضلع لاہور پولیس میں، اور جن اضلاع کے امیدوار درخواست دینے کے اہل ہیں، صرف ضلع لاہور کے ڈومیسائل کے اہم امیدوار، یعنی کہ جن کا لاہور ضلع ہوگا اور ضلع لاہور کے افراد جن کا ڈومیسائل کیا ہے، لاہور کا بنا ہوا ہوگا، وہ ہی لوگ صرف اس سیٹ پر، اس یونٹ میں، اس پولیس یونٹ میں کام کرنے کے اہل ہوں گے، یعنی کہ درخواست دینے کے اہل ہوں گے۔ ضلع لاہور پولیس، پھر پولیس ٹریننگ کالج لاہور، اس میں بھی صرف ضلع لاہور کے ڈومیسائل کے ان کے حامل امیدوار ہی اپلائی کر سکتے ہیں۔ پھر نیکسٹ بات کرتے ہیں جی SSP ٹیلی کمیونیکیشن پنجاب لاہور قربان لائنز لاہور کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں اس میں بھی ضلع لاہور کے امیدوار جن کا ضلع لاہور کا ڈومیسائل ہوگا وہ لوگ کیا کریں گے جی، اپلائی کر سکتے ہیں، آگے جا کے اسناد وغیرہ اپنی جمع کروا سکتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ضلع شیخ پورہ پولیس، وہ کہتے ہیں جن کا شیخ پورہ کا ڈومیسائل ہے گا وہی لوگ اس پر کیا ہوں گے، اہل ہوں گے، یعنی کہ وہی درخواستیں دے سکیں گے۔ ضلع راولپنڈی پولیس میں، وہ کہتے ہیں صرف ضلع راولپنڈی کے ڈومیسائل جن کا ڈومیسائل راولپنڈی کا بنا ہوگا ضلع کا، وہی صرف کیا ہے ان پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ پھر پولیس ٹریننگ سکول راولپنڈی، روات، راولپنڈی، مری، اٹک، جہلم، چکوال اور تلا گنگ ضلع کے ڈومیسائل۔ ہاں جی، اب یہ ہے جی پولیس ٹریننگ سکول راولپنڈی، ان کے لیے اچھی خوشخبری ہے کہ یہاں پر کیا ہے، راولپنڈی، مری، اٹک، جہلم، چکوال اور تلا گنگ، ان تمام اضلاع کے جن کے پاس ڈومیسائل ہوں گے وہ کیا اس پر اپلائی کر سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو تمام تر اداروں کے نام بتائیں گے، تمام تر اضلاع پولیس یونٹ کے نام بتائیں گے، اور آگے ان کے ڈومیسائلس کے مطابق بتایا گیا کہ کون کون سے اضلاع مطلب کر سکتے ہیں، اپلائی کر سکتے ہیں. آپ مزید اس کو فردر آپ خود ہی دیکھ لیجیے گا. بات کرتے ہیں نیکسٹ پہ بھرتی شیڈول کے متعلق معلومات درج ابلا دفتر سے حاصل کی جا سکتی ہے. مطلب کہ اگر آپ کو کوئی بھی مزید معلومات حاصل کرنی ہے تو آپ ان کے دفاتر میں جا کر بھی آپ اسے کیا معلومات حاصل کر سکتے ہیں. پھر پہلی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں امیدوار کو تعلیم اور عمر وغیرہ میں کوئی رعایت نہیں دی جائے گی. یعنی کہ اگر میٹرک انہوں نے مانگی ہے تو میٹرک ہی ہونی چاہیے، جو عمر انہوں نے مانگی ہے تو اتنی ہی ہونی چاہیے. 18 سے 30 سال مانگی تو 18 سے 30 سال کے درمیان، یعنی کہ عمر اور تعلیم میں کوئی کمپرومائز نہیں چلے گا. سرکاری نیم سرکاری اداروں کے ملازم اپنا درخواست فارم محکمانہ توسط سے آخری تاریخ سے قبل جمع کروائیں. وہ کہتے ہیں کہ سرکاری اور نیم سرکاری جتنی بھی ادارے وہ اپنا فارم پہ کیا ہے تو جو ڈیٹ دی گئی اس سے پہلے جمع کروائیں. وہ کہتے ہیں خواتین امیدواروں کے لیے 15% کوٹا مختص ہوگا، جبکہ اقلیتیوں کے لیے 5% ہوگا، 10% ہوگا سابقہ فوجیوں کے لیے مختص ہوگا. سابقہ مطلب اس سے پہلے جو ریٹائر ہو چکی ہیں ان کی تعلیم سکونت جتنے بھی امیدواروں کے لیے مختص سب کے لیے سیم پروسیس ہوگا. اچھا، اب جو فوجی کوٹا کو اس میں وہ کیا کہتے ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں جو ان کی عمر ہو، جو ان کی فوج کی مدت ملازمت ہوتی ہے، اگر اس کی جو بقیہ عمر بچتی ہے وہ 12 سال یا سے کم ہونی چاہیے. یعنی کہ اس کے علاوہ موجودہ عمر جو ایک فوجی اہلکار ہے اس کی 40 سال سے زیادہ نہ ہو. اگر وہ ریٹائر ہو چکا ہے تو اب اگر موجودہ اس کی عمر ہوگی اپلائی کرتے وقت تو اس کی کیا ہے 40 سال سے زیادہ نہ ہو. اسے ریٹائر ہوئے 2 سال سے زیادہ کا عرصہ بھی نہ ہوا. یعنی کہ یہ ایک لمٹ لگ چکی ہے فوجی اہلکار پر. یعنی کہ جو لوگ بھی فوج میں اگر وہ اپلائی کرنا چاہتی ہیں تو کانسٹیبل بینڈ کے اوپر وہ کہتے ہیں وہ اہلکار جو طبی بنیاد یا کسی بھی نظامتی کارروائی کی وجہ سے فوج سے برخاست یا ریٹائر ہوں گے وہ درخواست دینے کے اہل نہیں ہوں گے. صرف وہی لوگ اہل ہوں گے جو مطلب جن کی ملازمت مدت کمپلیٹ ہو چکی ہے اور وہ ریٹائر ہو چکے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. ورنہ اگر کسی کیس کی وجہ سے یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے اگر وہ ریٹائر ہوئے ہیں تو پھر وہ کیا ہے اس میں اپلائی کرنے کے اہل نہیں ہیں. اچھا، نیکسٹ وہ بات کرتے وہ کہتے ہیں جی کہ امیدوار ان کا تحریری اور مہارت سکل کے امتحانات اور انٹرویو لیے جائیں گے. مطلب ان کی جو سکلز ہے وہ جو سے مطلب بینڈ پر یا کسی بھی ایسے آلات پر مہارت رکھتے ہیں پہلے تو ان کی مہارت کا جائزہ لیا جائے گا، پھر ان کو کیا لے جائیں گے انٹرویو لے جائیں گے. وہ امیدوار جو پولیس فیملی کلیم کی بنیاد پر اضافی نمبر لینا چاہتی ہیں وہ اپنی کلیم سے متعلقہ تمام کاغذات جیسے کہ پینشن بک، ریٹائرمنٹ آرڈر کی کاپی وغیرہ اپنی درخواست کے ساتھ منسلک کریں. یہ سب سے بڑا بینیفٹ ہوگا ان تمام سرکاری افراد کے لیے جو مطلب پولیس فیملی سے بلونگ کرتے ہوں اور مطلب ان کا کوئی بھی فیملی ممبر پولیس میں ہو تو یہ ان کے لیے کیا ہے بہت بڑے اچھے چانسز ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ تمام امیدواروں کو بیانی حلفی جمع کروانا ہوگا. دوسری بات کیا ہے بیانی حلفی جمع کروانا، وہ کسی قسم کی FIR اور مقدمہ میں نامزد ملوث اور مطلوب نہ ہوں. یہ بھی ان کے لیے ان کی اپلائی کے لیے لازمی شرائط رکھی گئی ہیں کہ بھائی ان کو بیان حلفی دینا ہوگا. بھائی کسی بھی وہ کسی کیس میں ان کا کوئی نام تو نہیں ہے یا کوئی بھی اس طرح سے ریلیٹڈ کوئی چیز تو نہیں ہے. غلط بیانی حلفی جمع کرانے کی صورت میں امیدوار کو پولیس میں بھرتی کے لیے نااہل قرار دیا جائے گا. اور کسی بھی مرحلہ پر امیدوار کی تعلیمی اسناد، ڈومیسائل کو شناختی کارڈ اور میڈیکل سرٹیفکیٹ کی پڑتال کے دوران یہ کاغذات جعلی یا غیر تصدیق شدہ ثابت امیدوار کی بھرتی منسوخ کر دی جائے گی. اس لیے اپنی جتنے بھی کاغذات دیتی ہیں، جتنے بھی ڈاکومنٹس دینے وہ اپنے اصل اسناد دینی ہے، نہ کہ اس میں کوئی آپ نے فراڈ وغیرہ کرنا ہے. اور قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. ابتدائی طور پر منتخب امیدوار بعض سیکورٹی کلیئرنس میڈیکل بورڈ کے روبرو پیش ہوں گے. اچھا، کلر بلائنڈ امیدوار بھرتی کے لیے نائل ہوں گے. اچھا، جن کو نظر کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا، کلر بلائنڈنس کا ایشو ہوگا یعنی کہ نظر کی کمزوری کا ایشو ہوگا، وہ لوگ بھی کیا کریں گے جی، جن کو رات کو نظر نہیں آتا، جتنی بھی اس قسم کے کوئی دیکھنے والے ایشوز ہیں وہ لوگ بھی کیا ہوں گے، وہ اس سیٹ کے لیے کیا ہوں گے اہل نہیں ہوں گے. صرف وہ امیدوار ان تحریری اور مہارت ٹیسٹ کے اہل ہوں گے جن کی درخواستیں مکمل پائی جائیں گی. مطلب جو ہر لحاظ سے لیول پر اتریں گے، ہر لحاظ سے سیٹ پر اتریں گے، وہی لوگ کیا ہوں گے اس سیٹ کے لیے کیا ہوں گے اہل ہوں گے. امیدوار کو انتخابات کے مختلف مراحل میں کیے جانے والے کسی قسم کے اخراجات کی ادائیگی نہ کی جائے گی. امیدوار جتنے بھی اخراجات کرے گا، جتنے بھی اس پر لگائے گا، چاہے وہ فوٹو کاپیز کرنے پہ لگائے یا 300 جو فیس ہوتی ہے وہ پے کرے، وہ کہتے ہیں اس قسم میں ہم واپس نہیں کریں گے. محکموں کے اختیار ہوگا کہ بھرتی تمام مراحل مکمل ہونے یا کسی مرحلے پر منسوخی کی جا سکتی ہے، کسی بھی عدالت یا فورم پر چیلنج نہ کیا جا سکے. اگر مزید آپ لوگوں کو اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی معلومات چاہیے جیسے کہ اپلائی کیسے کرتے ہیں یا کوئی بھی آپ کو فردر ڈیٹیل چاہیے تو پلیز مجھے کمنٹ میں بتائیے گا. اور کسی بھی جاب کے ریلیٹڈ آپ مجھ سے اپلائی کے لیے کچھ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں یا پھر اس کے ریلیٹڈ کوئی بھی بات پوچھنی ہو تو آپ مجھ سے کیا کر سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں. نیچے کمنٹ میں لکھ دیجیے گا، میں آپ لوگوں کے آپ کے سوالات کے جواب دے دوں گی.
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.